علامہ صاحب آپ سے میں چاہوں گی سب سے پہلے تو بتا دیجئے کہ جمعے کی اپنی فضیلت کیا بتائی گئی ہے، کتنا بابرکت دن بتایا گیا ہے، اور پھر جمعۃ الوداع کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لآلہ والصلاة علی آلہ۔ خداوند متعال نے اپنی تمام مخلوق کے لیے بالعموم اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص خالق کائنات کا جو نظام ہے، خالق کائنات ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے اور بہتر سے بہتر اس کی بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم مسلمانوں کے لیے خداوند متعال نے چند اجتماعی عبادتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ اجتماعی عبادت اس وجہ سے ہیں کہ تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب ہوں اور ان میں اخوت بھائی چارہ پیدا ہو۔ جیسا کہ نماز با جماعت کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی، تاکہ دن میں 5 مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ایک محلے کی حد تک لوگ اکٹھے ہوتے رہیں گے، ایک دوسرے کا ان کے ساتھ جناب جو تکالیف ہیں، ایک دوسرے کا رہن سہن کا پتہ چلے گا، مصیبت پریشانی کا پتہ چلے گا، اس سے آگے بڑھیں تو دن میں 5 مرتبہ تو چند محلے کے لوگ، اس کے علاوہ پھر 8 دنوں کے بعد جمعۃ المبارک آتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے لیے یہ ہے کہ جتنے اس علاقے کے لوگ ہیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں تاکہ وہ اس کے اوپر گفتگو کر سکیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کی مشکلات کیا ہیں اس کے اوپر۔ اور سال کے بعد سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ رکھا گیا ہے حج کا، تاکہ پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہ اکٹھے ہو کر ایک سال کے لیے جو ہے وہ اپنا اللہ عمل مرتب کریں اپنے دشمن کے خلاف اور ایک دوسرے کے سارے میں۔ تو اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ جو ہے یہ غرباء کا حج ہے۔ اچھا، جمعۃ المبارک غرباء کا حج ہے، کیونکہ حج پہ جانے کے لیے استطاعت کی ضرورت ہے، بندہ مستطیع ہو تو تب حج اس پہ واجب جا سکتا ہے، لیکن غرباء کا یہ جمعہ ہی حج قرار دیا گیا ہے کہ اگر وہ خلوص کے ساتھ تیار ہو کر پاکیزہ کپڑے پہن کر زیب تن کر کے نماز جمعہ جا کر ادا کرتا ہے تو وہ اس کا حج بن جاتا ہے۔ لیکن ویسے تو ہر جمعہ ہی اہمیت کا حامل ہے، تو رمضان المبارک کا بھی ہر جمعہ، پھر رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہا گیا ہے، یہ کئی حوالوں سے فضیلت رکھتا ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ جمعۃ الوداع ہمیشہ آخری 10 راتوں میں آتا ہے۔ جی، ان راتوں میں آتا ہے جمعہ کا دن کہ جن میں شب قدر بھی موجود ہے، نزول قرآن کی رات موجود ہے، تو اس وجہ سے اس کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جو بندہ ایک مومن ایک مسلمان شب قدر کی اعمال سے اور اس کی سعادتوں رحمتوں برکتوں فضیلتوں سے فیضیاب ہو چکا ہے اور اب عید کی تیاریوں کے قریب ہے اور درمیان میں یہ جمعۃ المبارک آتا ہے جسے جمعۃ الوداع، اس کے کئی نام دیے گئے ہیں۔ جمعۃ الوداع بھی کہا گیا ہے روایات میں حدیث میں، اسے یوم رسول اللہ بھی کہا گیا ہے، یوم اسلام بھی کہا گیا ہے، اور پھر اس کو یوم القدس کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ جی ہاں بالکل، 27 رمضان المبارک۔ جی یا نہیں، یوم القدس کا یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے یوم القدس کا جو سلسلہ شروع کیا یہ حضرت آیت اللہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے تاریخ میں بھی مثال تاریخ میں، یعنی سب سے پہلے انہوں نے اس کو جمعۃ الوداع کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہا کہ ہمیں اس کو یوم القدس کے طور پر منانا چاہیے۔ کیوں منانا چاہیے؟ کہ کیونکہ مسلمانوں کے اندر رمضان المبارک میں خاص بیداری پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگ یہ بھی سوال کیا گیا جی کہ جمعۃ الوداع کو ہی یوم القدس کے طور پہ کیوں منایا جائے؟ اور بھی تو سال میں بڑے دن ہیں، اہمیت کے دن ہیں، مثال کے طور پر 9 ذی الحجہ کا دن ہے، پوری دنیا حج پہ اکٹھی ہوتی ہے، اس دن کو بھی منا دیا جائے، لیکن نہیں، بات یہ ہے کہ ہر بندہ دنیا میں حج پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن سارا سال جو نہ بھی نماز پڑھے اس بھی کوشش ہوتی ہے کہ جمعۃ الوداع کو میں ضرور خانہ خدا میں جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں اور میں اپنی تمام کوتاہیوں کو اس کی بارگاہ کے سامنے پیش کر کے اس سے توبہ اور مغفرت طلب کروں۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ ہر وہ بندہ کہ جب رمضان میں اللہ کے قریب اور قرب حاصل کرتا ہے، پھر یہ شب قدر ہے، آخری عشرہ ہے، پھر آخری عشرہ میں ہر مسلمان اس کی فضیلت خشوع ہوتا ہے، تو کوئی بندہ ایسا نہیں رہتا کہ جو جمعۃ الوداع میں نہ جائے، تاکہ اس جمعۃ الوداع کو یوم قدس کے طور پر منایا جائے۔ اور کیوں منایا جائے اس کی آگے یعنی ہمارا قبلہ اول کے طور پر وہ ساری قدس جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور اسلام یہودیت اور عیسائیت میں اسے خاص مقام حاصل اور مقدس شہر مانا جاتا ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کی خاص اہمیت بتائی گئی ہے۔ یہی ہمارا قبلہ اول بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا مقام بھی ہے،
اور اسے انبیاء کی سرزمین کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ تو اس شہر کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسے قبلہ اول بھی کیوں کہا جاتا ہے۔ علامہ صاحب، اس موضوع پر بھی آپ سے آغاز کر لیا جائے۔ سب سے پہلے بیت المقدس جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، اسے قبلہ اول کیوں کہا گیا ہے ہمارا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی ادیان الہی ہو گزرے، بالخصوص جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعد آنے والے ادیان تھے، ان سب کا یہ قبلہ بیت المقدس قبلہ رہا ہے۔ اور خود ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں بھی جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس ہی تھا۔ بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس ہی تھا۔ تو مسجد اقصی، جس طرح خانہ کعبہ کے قبلہ ہے خانہ کعبہ، اس کے ارد گرد مسجد حرام ہے، اسی طرح وہاں پہ قبلہ اول جو بیت المقدس ہے، اس کے ارد گرد جو مسجد، اسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ہر دور میں یہودیت، عیسائی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بعد تمام انبیاء جو آئے ان کے لیے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ پھر ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں بھی، اور پھر جب سید الانبیاء معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تو قرآن میں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور روایات میں ہے کہ سید الانبیاء نے وہاں پہ تقریباً 70,000 انبیاء کے ارواح کو وہاں پہ نماز بھی ادا کروائی۔ تو اس وجہ سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر آج بھی وہاں پر قرآن مجید کے دوسرے پارے کی ابتدا میں ہے، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سید الانبیاء کو کہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قبلہ کی تحویل کے بارے میں حکم ہے وہاں پہ۔ تو دوران نماز مدینہ میں آج بھی وہ مسجد ہے کہ حضور علیہ السلام ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور اس مسجد کو مسجد ذو قبلتین، یعنی دو قبلوں والی 2 رکعت نماز آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور پھر اسی طرح جماعت کے ذریعے وہ گھوم گئے، پھر گئے اور 2 رکعت جو ہے وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ تو اس وقت سے آج تک یہ، کیونکہ ہمارا مسلمانوں قبلہ اول ہے، اور یہ اور فلسطین خود جو زمین ہے وہ انبیاء کی زمین ہے، تو اس وجہ سے اس کو یوم القدس کے طور پر کہا گیا ہے، منایا جائے جمعۃ الوداع کو، کہ جہاں پر مسلمان اپنی عبادت کو ادا کر رہے ہیں اور یکسوئی کے ساتھ وہ خداوند متعال کی طرف ہوتے ہیں، تو اپنی دعاؤں میں وہ ان مظلوموں کو بھی یاد رکھیں کہ جن کو تضعیف، یعنی مستضعفین کو وہاں پہ اپنے گھروں سے نکالا گیا، خواتین کو وہاں سے، بچوں کو یتیم کیا گیا، بچوں کو، اور آج کل تو آپ دیکھتے ہیں فلسطین کیا صورتحال ہے۔ اور اس وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ اس وقت آج سے تقریباً 35 سال پہلے جب امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ اس جمعہ کو، جمعۃ الوداع کو یوم قدس کے طور پر منایا جائے، ایک انہوں نے جملہ کہا تھا کہ کاش تمام دنیا کے مسلمان بیدار ہو جائیں اور سارے کے سارے مسلمان بیدار ہو کر صرف ایک چلو پانی لے کر یا ایک بالٹی پانی لے کر وہ بہائیں، تو یہ اسرائیل کی سلطنت جو ہے یہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لیکن مسلمان ہیں کہ وہ بیدار نہیں ہو رہے، اور یہ بروز معاشر ہم سب اس میں گواہ دہ ہیں کہ کیسے وہاں پہ بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یتیم ہو رہا ہے، اور اب تو NGOs وہاں پہ ہاسپٹل، وہاں پہ سارا کچھ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی بے حسی ہے، اور دنیا کے سارے مسلمان جو ہیں اس میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے کر گئے تھے تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ بچڑے کی پوجا کی جنہوں نے شرک کر لیا، لیکن جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کو بھی سزا دی گئی، کیوں کہ وہ ان کے اس فعل کے اوپر راضی تھے۔ تو اس وجہ سے آج جو مسلمان وہ اسلامی ریاستیں ہیں، اور اسلامی ریاستیں بالکل جناب علی وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، مسلم حکمران ہیں، اور ان اس بارے کا بالکل کوئی نہیں، اور سب سے بڑا شیطان بزرگ جو ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کی یہ ناجائز اولاد ہے اسرائیل جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور مسلمان جو ہے اس کو اگر آگے بڑھ کر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور مظلوموں کا ساتھ دیں۔